حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے محبوب، وہ سب کچھ تمہیں رب نے سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ محترم حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غیبداری کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے ٹکڑا کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو کچھ نہیں معلوم تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ اے محبوب آپ کو نہیں معلوم تھا، وہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب عالم الغیب مان سکتے ہیں، کیونکہ جب نہیں پتا تھا، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ساری چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا۔ جب سارے چیزوں کا علم کا ذکر ہے قرآن پاک میں، رب تبارک و تعالیٰ نے سارے چیزوں کے علم کا ذکر کیا اور کہا ہے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے، جو جانتے تھے وہ تو الگ بات ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ساری چیزوں کا علم رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم عالم الغیب ہے۔ جب تک قرآن کریم نے نہیں بتایا تھا نہ صحیح، جو کچھ نبی جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان ساری چیزوں کا علم رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ جب سے رب نے یہ علم عطا فرما دیا تب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم عالم الغیب ہو گئے۔ ہو سکتا تھا کچھ چیزوں کا علم نبی کو نہیں تھا، لیکن رب نے فرما دیا کہ میں نے ان ساری چیزوں کا علم دے دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے۔ اور جب رب نے کہا کہ وہ ساری چیز جو آپ نہیں جانتے تھے ان ساری چیزوں کا علم دے دیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس علم کو دینے کے بعد اب ساری چیزوں کا علم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہیں سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، نہیں، نبی پاک کو جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ قدیم نہیں ہے، وہ ابدی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو رب کے لیے خاص ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ عالم الغیب قدیم بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور ذاتی بھی علم غیب رب کو ہے، یعنی رب کو کسی نے یہ علم غیب دیا نہیں، رب خود بخود اس چیز کا مالک و مختار ہے۔ لیکن نبی کو جو علم دیا، جو علم غیب نبی کے پاس ہے، اس چیز کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی کو علم غیب رب نے دیا تب جا کے نبی کو معلوم ہوا۔ اس چیز پر کوئی جھگڑا نہیں، یہ مسئلہ کوئی مختلف بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا بھی یہی کہنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نبی پاک کو عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور رب نے ان ساری چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے۔ یہیں سے پتہ چل گیا نبی کو جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، رب نے عطا کیا تب جا کے علم غیب نبی کو حاصل ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خلق کیا، بنایا، نبی تھے نہیں، پیدا کیا، اس کے بعد علم دیا، تو نبی تھے نہیں، نبی اللہ نہیں ہے، نبی رب نہیں، نبی خالق نہیں، بلکہ نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اپنا محبوب بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اپنے رسول کے لیے ان کو چن لیا، تب جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہوئے، رسول ہوئے، اور اللہ کے محبوب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے اور رحمان القرآن، رحمان جس نے سکھایا آپ کو قرآن، یعنی جس نے آپ کو علم دیا،
تو یہاں تو خود ہی رب فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو سکھایا، میں نے اپنے نبی کو پڑھایا۔ جبھی تو حضرت جبرائیل جب آتے وحی کا نزول ہوتا، حضرت جبرائیل میں آتے اور فرماتے یا رسول اللہ حامین، تو نبی پاک فرماتے میں جان گیا۔ جبرائیل کو پتہ نہیں کہ حامین کا مطلب کیا ہے، الف لام کا مطلب کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے، جبرائیل کو پتہ نہیں۔ بھیجنے والے نے ایک مخصوص گفٹ بھیجا اپنے محبوب کے لیے، اور گفٹ جب بھیجا جاتا ہے تو کچھ خفیہ رہتا ہے، خفیہ طور پہ بھیجا گیا، کچھ چیزوں کے بارے میں بھیجنے والے کو پتہ رہتا ہے، جس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ گفٹ میں کیا چیز بھیجا جا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو گفٹ لے کے آ رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عاشق نے اپنے معشوق کے لیے، اپنے محبوب نے اپنے محبوب کے لیے کیا بھیجا ہے، محبوب نے اپنے محبوب کے لیے یہ لے جانے والے کو، پہنچانے والے کو جو میسنجر رہتا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز بھیجا۔ تو رب نے تو بھیج دیا، قرآن اتارا، الف لام میم ہا میم یا سین عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد نون قاف، یہ ساری چیزیں رب نے اپنے محبوب کے لیے بھیجا۔ جبرائیل امین لے کر آئے اور کہا کاف ہا یا عین صاد، نبی پاک فرماتے ہیں میں جان گیا۔ جبرائیل کو پتہ نہیں، لیکن نبی جانتے ہیں رب نے میرے لیے کیا بھیجا ہے۔ نبی کو پتہ ہے کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے اتنا علم عطا کر دیا تھا، جو کچھ نہیں جانتے تھے ان ساری چیزوں کا علم دے دیا تھا، اور رب ہی فرما رہا ہے کہ میں نے ہی اپنے محبوب کو علم دیا۔ تو گویا کہ نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، اور سکھانے پڑھانے کا جو مسئلہ ہے، یا تو بچہ کمزور ہے جس کی وجہ سے پورا تعلیم حاصل نہیں کر پایا، یا استاذ میں کچھ کمی ہے کہ صحیح طور پہ پڑھا نہیں پایا، لیکن یہاں پہ دونوں بات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، تو اس کے پڑھانے میں کوئی کمی تو آ نہیں سکتی، اور محبوب پاک جسے رب نے اپنا محبوب بنا دیا اس کے پڑھنے میں بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ رب نے کیا عطا کیا، محبوب کو کیا ملا، یہ رب جانے یا اس کا محبوب جانے، لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم غیب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بے شمار آیتیں قرآنیہ اور احادیث کریمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب پر موجود ہے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف انکار نہیں، کتابوں پہ کتابیں چھاپ رہے ہیں کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، ایسی حدیثوں پہ ان کی نگاہیں نہ جانے پہنچتی ہیں کہ نہیں، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث گواہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پہ علم غیب کا اظہار کیا اور بتایا وہ چیز جو نمودار ہونے والی تھی، وہ چیز جو ہونے والا تھا، اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خبر دے دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ظاہری زندگی میں 10 صحابی رسول کو جنت کی خوشخبری دے دی کہ جاؤ، ابوبکر تم جنتی، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، سعید تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو۔ حضرت جراح کے بارے میں بھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں بھی فرمایا نبی پاک نے تم جنتی ہو۔ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظاہری زندگی میں ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، قانون تو یہ تھا قیامت قائم ہوتی، لوگوں کے اعمال تولے جاتے اور پھر دیکھا جاتا صدیق اکبر جنت میں جانے کے لائق ہے یا نہیں، عمر فاروق جنت کے لائق ہے یا نہیں، حضرت عثمان جنت کے لائق ہے یا نہیں، حضرت علی جنت کے لائق ہے یا نہیں۔ یہ تو فیصلہ رب کو کرنا تھا، میدان محشر قائم کرتا، وہاں پہ بندوں کے اعمال تولتا اور پھر بتاتا ابوبکر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، ابی وقاص تم جنتی ہے، سعد تم جنتی ہے۔ یہ تو رب کا کام تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم سے نوازا ہے کہ نبی پاک نے دنیا میں ہی بتا دیا ابوبکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، ابو عبیدہ بن جراح تم جنتی ہو۔ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث بتا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم علم غیب جانتے، اور معراج کے موقع پہ رب تبارک و تعالیٰ نے بلا کر اپنا دیدار کرا دیا۔ سب سے بڑا غیب کیا ہے معلوم ہے؟ غیب کہتے ہیں جو چیز نظر نہ آئے، جو چیز دکھے نہیں،
جو چیز دیوار کے پیچھے ہو، ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہو، یہ چیز غائب ہوا کرتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، باہر پتہ نہیں راستے میں کون چل رہا پھر رہا، مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے تو یہی غیب کا علم ہے۔ ابھی اپنے گھر پہ کوئی شخص بیٹھ کے نہ جانے کیا کر رہا، لیکن اگر میں بتا دوں فلاں شخص فلاں کام کر رہا، فلاں شخص کھانا کھا رہا، فلاں شخص وضو بنا کے مسجد کی طرف آ رہا، تو گویا کہ یہی علم غیب ہے۔ چھپی ہوئی چیز کو علم غیب کہتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ماننے والے بڑے ہیں، ماننے والے بہت بڑے ہیں، اتنے ماننے والے لاتعداد ماننے والے رب کے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں رب ہے کہاں، رب کیسا ہے۔ رب کو مطلب دیکھا نہیں، معلوم تو ہے کہ رب ہر جگہ موجود ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں، دیکھا کسی نے نہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ اتنا انعام و اکرامات کیے کہ جتنے انبیاء دوسرے آئے خواہش کرتے رہے اپنے رب کو دیکھ لو، دوسرے انبیاء آئے اور چاہے کہ ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھو، لیکن رب نے کہا نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، پاور نہیں ہے تمہارے آنکھوں میں، تمہاری آنکھوں میں جو طاقت ہونی چاہیے، جو قوت ہونی چاہیے وہ ہے نہیں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ تو اظہار کیے تھے اپنی تمناؤں کا انبیاء کرام نے، حضرت موسیٰ نے کی تھی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انبیاء کرام اظہار کر رہے ہیں اپنی تمنا، اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، عریضہ پیش کر رہے ہیں، مولا تو مجھے دکھا دے، تو مجھے دکھا، تو اپنا دیدار کرا۔ نبی پاک نے نہیں کہا مولا تو مجھے دکھا، لیکن پھر بھی نبی پاک کو اپنے محبوب ہونے کا صدقہ یہ ملا، رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے نوازشات اور انعام و اکرامات نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ نازل ہوئے کہ نبی پاک آرام فرما ہے، لیکن جبرائیل کو بھیجا جا رہا، جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ، اسے دیدار کرانا ہے، دیدار کرانا ہے۔ تبارک اللہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے رسالت، کہیں پہ کہا جا رہا ہے ایک نبی کو نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور اپنے محبوب کو کہہ رہا آ جاؤ تمہارے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم مجھے دیکھو، میرا دیدار کرو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ خدا کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، لیکن سب سے بڑا غیب اگر میرے محبوب کی نگاہوں سے نہ چھپا تو اور کوئی دوسری باتیں، دوسری غیب کی باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیسے چھپ سکتی ہے۔ بلکہ پیارے آقا ہر دیوانے، ہر عاشق کے درود کو بھی سنتے ہیں، سلام کو بھی سنتے ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور جانتے بھی ہیں کس نسل کا بندہ ہے، کس نسل کا وہ انسان ہے، کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس کا خاندان کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ سب کچھ پیارے آقا جانتے ہیں۔ اسی کو علم غیب کہتے ہیں، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ پھر کس چیز کا تم جو ہے انکار کرتے ہوئے پھر رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد اور ان کے زمانے کا ذرا مطالعہ کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو کافر تھے نا، وہ بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب دان ہی ہوگا، یعنی اس وقت کے کافروں کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب والا ہوگا، وہ علم غیب جانتا ہوگا۔ جبھی تو ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آیا اور کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا اور کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ابو جہل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب دان ہی ہوگا، وہ لازماً غیب دان ہی ہوگا، یعنی جو نبی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ جبھی تو ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لا کے کہتا ہے اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے، لیکن وہ کیسے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، نہ جانے وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں۔ ایسا علم تو پاگل سور کتے کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے جو غیب نبی کو ہے، یعنی جو چیز نبی جانتے ہیں ایسا علم تو پاگل کو بھی ہے، سور کو بھی ہے، کتے کو بھی ہے، معاذ اللہ ایسی بکواس کرتے ہیں، گویا کہ ان کی عقلیں چھین لی گئی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب ایسے لوگوں کا رب نے دین چھیننا چاہا تو ان کی عقلیں بھی چھین لیا، ان کے عقلوں میں پردے پڑ گئے، اب انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حدیث پڑھتے ہیں لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، حدیث پڑھتے ہیں لیکن ان حدیثوں میں گویا کہ ان کی نگاہیں ٹکتی ہی نہیں،
جن حدیثوں میں علم غیب مصطفیٰ نظر آتا ہے، جن حدیثوں میں علم غیب مصطفیٰ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت عباس جب آئے جنگ بدر میں تو جنگ بدر میں کچھ کافر مارے گئے، قتل کیے گئے۔ میں نے بتایا تھا جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نشاندہی کی تھی، فلاں کافر فلاں جگہ پہ مرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ پہ مرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ پہ مرے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آسا سے جہاں جہاں پر جس کے لیے جگہ متعین کی تھی وہ کافر وہی جگہ پہ جا کے مرا۔ ابو جہل نے جب سن رکھا تھا کہ نبی پاک نے ہمارے جگہ جو ہے متعین کر رکھے ہیں، تو وہ جب گرا مرنے کے قابل ہوا، گرا تو سوچا نبی کو جھوٹا ثابت کر دوں۔ اس نے گویا کہ یہی جگہ میرے لیے منتخب کی ہوگی جس جگہ پہ میں پڑا ہوں، تھوڑا میں کھسک جاتا ہوں تاکہ اپنی جگہ سے دور ہو جاؤں، تاکہ لوگ کہیں نبی نے جو کہا وہ غلط ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس جگہ پہ ابو جہل کے لیے جگہ بنا رکھی تھی کہ اس جگہ پہ ابو جہل کا مقتول ہے، اس جگہ پہ ابو جہل قتل کیا جائے گا، وہ جگہ دور میں تھی۔ ابو جہل کھسک کے اس جگہ پہ پہنچا اور وہیں پہ دم توڑ دیا۔ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہیں ہوئی بات پتھر کی لکیر ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، کائنات ادھر سے ادھر بدل سکتی ہے، لیکن نبی کے کہے ہوئے الفاظ بدل نہیں سکتے۔ نبی کے کہے ہوئے الفاظ بدل نہیں سکتے۔ زمانے نے دیکھا ابو جہل کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی، ابو جہل مر کے یہاں پڑے گا، اسی جگہ پہ ابو جہل کھسک کے جا کے پہنچا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت کو ظاہر کر دیا۔ اور بھی بہت ساری احادیث کریمہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن نہ جانے ان کی نگاہیں ایسا لگتا ہے یہ اپنے آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ جسے دیکھنا ہے وہ تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ جسے دیکھنا ہے وہ تیری جوبن کا تماشا دیکھے۔ دیدۂ کور یعنی اندھے کو، دیدۂ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ یہ تو اندھے ہو چکے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی تعریف والی، آپ کی توصیف والی حدیثوں میں ان کی نگاہیں ٹکتی ہی نہیں، یہ اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منافق ہو چکے ہیں، جو کافر ہیں، جیسے ابو جہل عتبہ شیبہ، ایسے لوگوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب پہ پردہ ڈال دیا ہے، مہر لگانی ہے اس کے قلب میں۔ ان کے آنکھوں میں گھٹاٹو پردے پڑ گئے ہیں، ان کے کانوں میں پردے پڑ گئے ہیں، یہ حق بات سنتے ہیں لیکن سمجھنے کی ان میں قوت نہیں رہی۔ یہ حق دیکھتے ہیں لیکن حق کو حق کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے آنکھوں میں گھٹاٹو پردے پڑ گئے ہیں، اور وہی آج ان کے چاہنے والوں کا حال ہے۔ حدیث پاک تو موجود ہے، بخاری کی حدیث موجود، ترمذی کی حدیث موجود، سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں پیارے آقا کے علم غیب کی باتیں ہیں، لیکن انہیں نظر نہیں آتا۔ کیسے نظر آئے گا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ خدا نے ان کے عقلیں سلب کر چکا تاکہ انہیں یہ ساری چیزیں دکھائی نہ دے، یہ بس میرے محبوب کی برائیاں کرے اور جہنم کا حقدار بنتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کی آنکھوں پہ گھٹاٹو پردہ رکھ دیا۔ حضرت عباس جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے، یہ قتل نہیں ہوئے تھے، گرفتار ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، نبی پاک کے چچا ابھی ایمان نہیں لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ ان گرفتار شدہ کان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ان کے لیے کیا کیا جائے، کون سا سزا منتخب کیا جائے؟ کسی نے کہا جو جس کے رشتہ دار ہیں وہی قتل کرے، کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے اور کچھ کہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ان سے جو ہے کچھ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے، انہیں آزادی دے دی جائے۔ اب سارے کافر آتے اور دینار و درہم جمع کرتے، فدیہ ادا کرتے اور اپنی جان کی رہائی حاصل کر لیتے، آزاد ہو جاتے۔ حضرت عباس کی بیماری ہے، نبی پاک کے چچا تھے، نبی پاک نے فرمایا اے میرے چچا جان آپ کی فدیہ لے کر اپنے جان کی رہائی حاصل کر لیجیے۔ حضرت عباس نے کہا بیٹا تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں، اتنا فدیہ کہاں سے ادا کروں، اتنا فدیہ میں کہاں سے ادا کروں؟ آپ کو میں بتا دوں، حضرت عباس جب جنگ بدر میں آئے تھے، آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو اندر بلایا تھا، کمرے کے اندر، چار دیواری کے اندر، کمرہ بند تھا، کھڑکیاں بند تھی، صرف ام الفضل تھی یا پھر حضرت عباس تھے، اور حضرت عباس نے کیا کہا تھا یہ اشرفیوں کی چند تھیلیاں ہیں، اشرفیوں کی چند تھیلیاں ہیں، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو،
اگر میں واپس آ گیا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں آیا تو فلاں فلاں کو دے دینا، فلاں فلاں کو بانٹ دینا، فلاں فلاں کی رقمیں ہیں شقیں ہیں انہیں دے دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چچا جان آپ کا وہ مال کہاں چلا گیا جو آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا؟ حضرت عباس کا یہ سن کر ہوا رشا تاری کہ پیغمبر کو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو یہ سوچتا تھا آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں آپ کو نبی نہیں مانتا تھا، لیکن جو بات میں نے بند کمرے کے اندر کھڑکیاں بند تھی چار دیواری کے اندر رات میں بلا کر اپنی بیوی کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، اگر اس گفتگو کا علم آپ کو ہے تو ظاہر کی بات ہے ساتوں آسمان و زمین کا علم آپ کو ہے، آپ کو علم غیب رب نے عطا فرمایا ہے، لہذا پہلے رہائی بعد میں دینا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ گویا کہ اس وقت کے کافروں کا بھی یہی حال تھا، وہ یہ جانتے تھے جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب دانی ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غیب دانی کو دیکھ کر کافر اسلام لے آتے تھے اور اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن نہ جانے یہ ابو جہل کے کیسے چیلے چپوٹے ہیں جو اپنے آپ کو وہابی دیوبندی نجدی اور تونڈے وغیرہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم غیب تھا ہی نہیں، ایسا علم پاگلوں کو سوروں کو کتوں کو ہوتا جو علم نبی کو تھا۔ استغفر اللہ، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھا کوئی پوچھے تو کس دین کا ماننے والا ہے تو کہے گا میں اسلام کا ماننے والا، تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے تو تم یہی کہو گے جس کو پاگلوں جیسا علم ہے، جس کو کتوں جیسا علم ہے، جس کو سوروں جیسا علم ہے، یا جس کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں، جس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، ایسا ہی تم کہو گے تو لوگ تمہیں تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے پاگل جس کے پاگلوں جیسا علم ہو، جس کو کتوں اور سوروں جیسا علم ہو، ایسے شخص کا کلمہ تمہیں کیوں پڑھے گے؟ یہی تو کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھ لیتا کسی اچھے انسان کو، دیکھ لیتا کسی اچھے پیغمبر کو، لیکن اگر وہیں پہ کوئی عاشق رسول، وہیں پہ اگر کوئی اہل سنت سنی صحیح عقیدہ مل جائے اور اس سے پوچھے کہ بتاؤ تم کون سے دین کے ماننے والے ہو، تو مچل کے کہے گا میں دین اسلام کا ماننے والا ہوں جو سب سے بہتر دین ہے، تمام مذاہب میں سب سے بہتر دین ہے، اور ایسے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جو دوسرے کٹوری میں اپنی انگلیاں ڈبائے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور اس سے سارے جتنے جانور ہیں جتنے صحابی ہیں سب کے سب جو ہے شکم شیر ہو کر دیے پھر بھی پانی ختم ہونے کا نام نہ لے۔ ایسے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جسے دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، جسے دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ابو جہل آیا ہاتھوں میں کنکریاں لے کر اور کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور کہا میں بتاؤں کہ مٹھی میں تیرے کیا ہے، یا تیرے مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں؟ تیرے مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، جشن منانے لگا، کودنے لگا، اچھلنے لگا۔ میں نے تو آسان سوال کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو زیادہ آسان تھا کہ کچھ بھی بتا دیتے، ہاں فلاں چیزیں بتا دیتے، لیکن انہوں نے تو اپنے اوپر اور بھی مشکلات اپنے اوپر لے لیا اور یہ کہہ دیا کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں، اور جو چیز میری مٹھی میں ہے میں جانتا ہوں وہ بولنے والی ہوں، جو چیز میری مٹھی میں ہے میں جانتا ہوں اس کو زبان نہیں ہے۔ اسی لیے ابو جہل کود رہا اچل رہا، میں جیت گیا۔ ایک بڑھیا آئی تھی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک انڈے لے کر اور کہا حضور میں بہت غریب ہوں، بہت لاچار ہوں، کچھ تحفے تو آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنے مال نہیں کہ آپ کو کچھ تحفے پیش کروں۔ ایک انڈا ہی ہے جو آپ کی بارگاہ میں لائی ہوں، ایک انڈا ہے جو آپ کی بارگاہ میں لائی ہوں، لیجیے اسے قبول فرما لیجیے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور کچھ پڑھ کے قل اللہ شریف یا کچھ اور آیت قرآن پڑھ کے اس کو پھونک دیا۔ سورہ اخلاص شریف 3 مرتبہ پڑھا اور اس میں دم کر دیا۔ دم میں اتنا دم تھا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسے ہی دم کیا انڈا تو مرغی کا تھا لیکن سونے کا ہو گیا، انڈا مرغی کا تھا سونے کا ہو گیا۔
اب وہ بڑھیا جو آئی تھی اس کا دل للچانے لگا، یہ انڈا اگر میں نہ دیتی تو سونا میرا ہوتا تھا۔ دل میں خواہشات آتے رہتے، خواہشات آنے لگی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا، کہا بڑھیا لے لو۔ کیا صحیح میں حضرت مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا لے لو تمہارے لیے ہی ہے۔ حضرت اس بڑھیا نے اس انڈے کو دوبارہ لے لی اور آئی اپنے گھر میں۔ سوچا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا تھا، انڈے پہ دم کیا تو سونا بن گیا، سارے انڈے جمع کیا جائے۔ سارے محلے کے جتنی مرغیاں تھیں سب سے پوچھ کر اس کے انڈے جمع کریے۔ جمع کرنے کے بعد اپنے شوہر کو کہا آج رات کی نیند حرام، آج سونا نہیں ہے بلکہ آج سونا بنانا ہے، آج ہمیں سونا نہیں سونا بنانا ہے۔ کہا کیسے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ سونا بنائے گی؟ کون سا مشین تجھے مل گیا ہے؟ کہا مشین نہیں، طریقہ مل گیا ہے، طریقہ مل گیا ہے۔ کیسا طریقہ؟ کہا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انڈے پہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھا، اس میں دم کیا تو دم میں اتنا دم تھا کہ انڈا سونا بن گیا، انڈا سونا بن گیا۔ یہ تو ایک انڈا ہے، ہم نے بہت سارے جمع کیے ہیں، سب پہ دم کریں گے اور سونا ہی سونا ہو جائے گا، پھر ہم امیر ہو جائیں گے، پھر ہماری غربت دور ہو جائے گی، ہماری لاچاری دور ہو جائے گی۔ سارے دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا۔ جب رات کافی اندھیری ہو گئی تو اپنے شوہر کو بلائی اور کہا سب میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے۔ پوری رات اپنے شوہر کو لے کر سورہ اخلاص پہ اخلاص پڑھتے رہے، قل اللہ شریف پڑھتی رہی، دم کرتی رہی۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار، 11 بار، 21 بار پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، یہاں تک کہ دم کرتے کرتے پورا کمرہ تھوکا تھوک ہو گیا، لیکن ایک بھی انڈے کا کلر تک نہیں بدلا، ایک بھی انڈے کا کلر تک چینج نہیں ہوا۔ بوڑھی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو یہی دیکھا تو یہی طریقہ حضرت بختیار کاکی نے جو ہے یوز کیا تھا، اسی کو ہم نے بھی استعمال کیا، لیکن ایک بھی انڈے کا کلر نہیں بدلا۔ کچھ خفیہ باتیں رہ گئی ہوں گی، حضرت بختیار کاکی سے پوچھ لیں گے۔ آئی بڑھیا دوسرے دن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگی حضور آپ نے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھا تھا اور انڈے کو سونے میں تبدیل کر دیا تھا، ہم نے یہ 3 بار ہی نہیں 7 بار 21 بار بار ہم نے سورہ اخلاص پوری رات پڑھا اور سارے انڈوں پہ دم کیا، لیکن ایک بھی انڈے کا کلر تک نہیں بدلا۔ حضرت بختیار کاکی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھی تمہاری زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، تمہاری زبان الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی۔ انڈا وہی مرغی کا ہے، لیکن حضرت بختیار کاکی دم کریں تو انڈا سونے میں تبدیل ہو جائے، لیکن بوڑھی اگر پوری رات سورہ اخلاص پڑھتے رہے پھر بھی ایک بھی انڈا سونے میں تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ اس دن تھا جب ابو جہل بڑا ناچ رہا تھا، بڑا کود رہا تھا اور کہہ رہا ہے بتا کون ہے یہ، بتا کون ہے یہ۔ کوئی بھی آواز نہ آئی، کوئی بھی ساؤنڈ افیکٹ نہ آیا۔ ابو جہل اور بھی خوش ہوا، میں نے اپنا داؤ پیچ جو لگایا تھا اس میں اپنی جیت حاصل کر لی، پتہ مجھے مل رہی ہے، مٹھی میں رکھی چیز بتا نہیں رہی کہ سامنے کون موجود ہے۔ نبی پاک مسکرائے اور کہا ابو جہل تم کہنے سے نہیں بتانے والے، تمہاری زبان اور ہے میری زبان اور ہے، میں کہوں تو بتائے گا کہ میں کون ہوں، تم کہو تو بتانے والی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے مٹھی میں رکھی ہوئی چیز بتا میں کون ہوں، تو مٹھی سے کلمہ کی آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ مٹھی میں رکھی ہوئی کنکریوں نے بھی بتایا کہ آپ غیب دان نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تو تھے کہ مٹھی میں کیا ہے، نہیں جانتے تو کیوں کہتے اے مٹھی میں رکھی ہوئی چیز، اے کنکریاں تو بتا کہ میں کون ہوں، تو بتا کہ میں کون ہوں۔ یہیں سے پتہ چل گیا جو نبی ہوتا ہے وہ لازماً غیب داں بھی ہوتا ہے۔ ابو جہل کا ایسا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو جہل اور اس وقت کے کافروں کو بھی پتہ تھا جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب داں بھی ہوگا، جو نبی ہوگا انہیں غیب کی خبریں بھی ملیں گی، انہیں غیب کی خبریں بھی پتہ چلیں گی۔ جنگ موتا ہوا تھا ملک شام، جنگ موتا ملک شام میں ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم عرب کی سرزمین پہ ہے، مکے کی سرزمین پہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے ہی فرمایا جنگ موتا ہونے والی۔ جنگ موتا میں حضرت زید بن عبداللہ، حضرت زید سپہ سالار اعظم بنیں گے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا رہے گا اسلام کا،
لیکن کافر انہیں بھی شہید کر دیں گے، انہیں شہید کر دیں گے۔ پھر حضرت جعفر کو جھنڈا اٹھائیں گے، حضرت جعفر اٹھائیں گے اور پھر کافر انہیں بھی شہید کر دیں گے۔ پھر ابن رواحہ اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، سپہ سالار اعظم کا جو ہے کام انجام دیں گے، لیکن ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں وہ جھنڈا آئے گا اور حضرت خالد بن ولید کو فتح نصیب ہوگی، فتح نصیب ہوگی۔ اب جب فتح ہو گئی جنگ موطا میں، جنگ موطا میں فتح مل گئی، تو اس وقت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب فتح ہوتی تھی یا کچھ بھی شکست ہوتی تھی تو ایک قاصد کو بھیجا جاتا تھا کہ پہلے سے خبر پہنچا جائے، تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ وہ پہنچتا اور جا کر خبر پہنچاتا ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تلاش کرنے لگا قاصد، اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بتانے آیا ہوں کہ جنگ موطا میں کیا نقشہ کھینچا، جنگ موطا میں کیسے کیسے معاملات پیش آئے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تم چاہو تو بتاؤ، اگر میں نہ بتاؤں میں ہی بتا دیتا ہوں کیا ہوا، میں ہی بتا دیتا ہوں کیا ہوا۔ کہ نبی پاک نے بتا دیا کہ حضرت عبداللہ بن حضرت زید لیے تھے پہلے ہاتھ میں جھنڈا، انہیں بھی شہید کیا گیا، حضرت جعفر لیے انہیں بھی شہید کیا گیا، ابن رواحہ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا انہیں بھی شہید کیا گیا۔ جب خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ تو آپ بتائیے سینکڑوں میل کی دوری پہ نبی پاک موجود ہیں، ملک شام میں جو ہے جنگ ہو رہا جنگ موطا، لیکن نبی پاک وہیں پہ بیٹھ کے پورے جنگ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں اس طرح سے ہمیں فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔ تو پھر کسے علم غیب کہتے ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود، یعنی جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب دانی ہوگا، اور پھر زیادہ ہو چکا انشاءاللہ پھر میں اپنی تقریر اگلے جمعہ کو مکمل کروں گا۔ ہمارے غلام استغفر اللہ جن جن حضرات نے ابھی تک من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔